رزق میں وسعت کا بے مثال وظیفہ جو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بس ایک تسبیح روزانہ دولت ایسے آئے گی جیسے پہاڑ سے پانی نیچے کی طرف۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کو فرشتوں کی تسبیح فرمایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ پھر ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم آپ سب کو اس وظیفے کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہم آپ کے پاس وظیفہ لے کے آئے ہیں۔ یہ وظیفہ بڑا مجرب، بڑا باکمال اور رزق کے حوالے سے بڑا ہی بے مثال ہے۔ یہ وظیفہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس وظیفے کی تعلیم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور جو وظیفہ الحمدللہ ہم آپ کے پاس لے کے آتے ہیں، یا تو اس کا تعلق قرآن پاک سے ہوتا ہے یا اس کا تعلق احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ ہم ان وظائف سے اجتناب کرتے ہیں جو جاہل گوار لوگوں نے بنائے ہیں، اور ہم عوام الناس کی آسانی کے لیے اس طرح کے آسان وظیفے لے کے آتے ہیں، جس سے ہمارے مسلمان ان وظائف کو کر کے اپنی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، تنگیوں سے، نچاکیوں سے نجات حاصل کر لیں۔ بس اتنی سی خواہش ہے کہ ہمارے ذریعے سے مسلمانوں کی مشکلات دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، اور یہ ساری بہار اسی وقت آئے گی جب یقین کامل ہوگا۔ بغیر یقین کامل کے ہمارے وظیفے تو کیا، بغیر یقین کے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی پڑھ لیں اور یقین نہیں ہے تو آپ کا کام نہیں ہونا۔ تو اس لیے یقین وظائف کی دنیا میں وہ ایسی سیڑھی ہے کہ جس کے بغیر بندہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا، نہ ہی گھر جا سکتا ہے، نہ ہی اس کی مراد پوری ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلا جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ یقین ہے۔ آپ کے یقین کو بڑھانے کے لیے صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آج کل سیاست کا دورہ ہے، چند بندے اکٹھے ہو کے کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کے نعرے لگا دیں تو جناب صبح سے لے کے شام تک اگر وہ نعرے لگائیں تو شام کو وہ بھی کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ اس کی بھی غیرت جاگ جاتی ہے، چلو ان بندوں نے میرا نام لیا ہے، میرے نعرے لگائے ہیں، حالانکہ وہ دنیا کا بندہ ہے اور دنیا کی سیاست کا نام لیا گیا ہے، تو اس کو بھی غیرت آ جاتی ہے اور وہ بھی اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، ہم نے تو اپنے رب کا نام لینا ہے، ہم نے تو قرآن پڑھنا ہے، ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کے نام کو لے کے اللہ سے مانگنا ہے۔ دنیا دار کے ساتھ نعرے لگا دو تو شام کو خالی وہ بھی نہیں واپس موڑتا۔ تو جو اللہ کا نام لے گا، قرآن پڑھے گا، مصطفیٰ کریم پہ درود و سلام پڑھے گا، نماز پڑھے گا، اب بتائیے اللہ تعالیٰ اسے کیسے خالی لوٹا دے۔ ایک حدیث شریف آپ سے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا باحیا ہے، بڑا ہی باحیا ہے کہ کوئی بندہ اگر اس کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے، اللہ اس چیز سے بھی حیا فرماتا ہے کہ اسے خالی موڑ دے۔ اب اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں اور اپنی تکلیفات کو، اپنی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر حدیث مصطفیٰ میں آنے والے وظیفے کو کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بگڑی بنا دے، تو کسی میں اس پہ کسی کا حرج تو نہیں ہے، کسی کا نقصان تو نہیں ہے، فائدہ ہی ہے نا۔ تو اب جو منفی سوچ والے لوگ ہمارے چینل پر آ کے منفی کمنٹ کرتے ہیں، میرے ان سے گزارش ہے، ہم نے امن کا درس دینا ہے، محبت کا درس دینا ہے، نفرتیں مٹانی ہے، بھائی چارہ قائم کرنا ہے۔ اور اللہ کے بندو، ایک بندہ اللہ کا نام بتا رہا ہے، ایک بندہ اللہ کا نام لے کے اپنی مشکلات حل کر رہا ہے، تو زید بکر کو کیا تکلیف، کیا پریشانی۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، وظیفہ بڑا آسان، بڑا باکمال، بڑا لاجواب وظیفہ یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا مجھ سے موڑ گئی ہے، تنگ دستی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے، رزق کی لہر پیر ہو جائے، وسعت ہو جائے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے فرشتوں کی تسبیح نہ بتاؤں؟ اسے کیا کر۔ اور فرمایا صبح و صادق کے وقت میں، علماء فرماتے ہیں کہ بہترین وقت ہے فجر کی سنتیں اور فرض پڑھنے کے درمیان جو وقت ہے، فجر کی سنتیں اور فرض پڑھنے کے درمیان جو وقت ہے، اس میں 100 بار بندہ پڑھ لے۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، حضور نے یہ تریم ارشاد فرمائی ہے۔ صبح و صادق کے وقت اس تسبیح کو 100 بار پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے۔
صحابی نے ایسا ہی کیا، روزانہ پڑھا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے اپنا احوال بیان کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وظیفے پر میں نے عمل کیا، اللہ نے اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا، اب میں اپنے ہمسایوں میں بانٹتا ہوں، رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں، میرا رزق کم نہیں پڑتا بلکہ بڑھتا ہی چلا گیا ہے۔ تو وظیفہ بڑا ہی آسان ہے، کرنا حسن اعتقاد کے ساتھ ہے، یقین کامل کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، رزق کی تنگیاں دور ہو جائیں گی، خوشحالیاں آ جائیں گی۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے گا۔ جب اللہ مہربان ہو جاتا ہے تو پھر ہر طرف سے خوشیاں ہی آتی ہیں، ہر طرف سے خوشیاں ہی آئیں گی، پریشانیاں، بیماریاں، تنگیاں، گھریلو پریشانیاں، نچاکیاں دور ہو جائیں گی۔ تو اس لیے میرے معزز سامعین و ناظرین، وظیفہ آسان ہے لیکن نہایت ہی مجرب ہے۔ اپنی مثال آپ ہے، فرشتوں کی تسبیح پڑھنی ہے، اور اس تسبیح کو پڑھنے والا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 لفظ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، لیکن قیامت کے دن میزان عمل میں ان کا جو ہے بھار، ان کا وزن بہت اعلیٰ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا۔ وہ لفظ کیا ہے؟ وہ یہی لفظ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب آگے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، بس 100 بار، فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے پہلے۔ اگر مثال ہے کسی کا رہ بھی گیا، فجر کی سنتوں کے وقت نہیں تھا، اس نے فرض پڑھ لیے، اب فرضوں کی فوراً بعد پڑھ لے، قید نہیں ہے، لیکن صبح کے وقت میں پڑھنا ہے، صبح صادق کے وقت میں پڑھنا ہے، اذان فجر سے لے کے سورج نکلنے سے پہلے پہلے، اذان فجر سے لے کے سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا، چند دن آپ عمل کریں، انشاءاللہ خوشیاں ہی آئیں گی، غم دور ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تنگیاں دور ہو جائیں گی، انشاءاللہ برکت آئے گی، وسعت آئے گی، کثرت آئے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو اس وظیفے کا فیضان نصیب فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء کا خیال کمنٹ باکس میں لازمی فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔